الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں بتائیں گے کہ انسان کی پیدائش کس انداز میں ہوئی اور آدم علیہ السلام یہ کس طرح پیدا کیے گئے، تو اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سوال کسی نے کیا کہ انسان کی تخلیق کا طریقہ کیا، انسان کی پیدا ہونے کا طریقہ کیا، انداز کیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ حضرت آدم اور بنی آدم دونوں کی تخلیق یعنی دونوں کی پیدائش کے طریقے مختلف ہیں۔ حضرت آدم کی تخلیق یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مٹی کا خمیر ہوا، پھر صورت بنی، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ اور بنی آدم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نطفہ تھا، پھر وہ خون کی بوند بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا ہوا، پھر اعضاء کی کلیاں پھوٹی، پھر صورت بنی، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں کتنا عرصہ لگا، آدم علیہ السلام کی پیدائش میں کتنا دن لگا؟ جواب 120 سال۔ تفصیل یہ ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام پوری روئے زمین سے ایک مشت خاک یعنی مٹی اٹھا کر لے گئے۔ فرشتوں نے بحکم خداوندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مشت خاک اس مٹی میں پانی ملا کر گارا بنایا، اور وہ گارا 40 سال تک یوں ہی رہا، پھر وہ بدبودار سیاہ ہو گیا اور 40 سال تک ایسا ہی رہا۔ اس کے بعد خداوند قدوس نے اپنے دست قدرت سے قالب آدم کو تیار کیا اور اس کی صورت بنائی، یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر کھنکھنانے لگی۔ پھر اس پر 39 سال 31 ایئرس سال غم کی بارش اور 1 سال راحت و سرور کی بارش ہوئی۔ اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی تو وہ ایک انسان ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کہاں ہوئی، پیدائش کہاں ہوئی؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت عدن میں ہوئی آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں ہوئی۔ سوال، حضرت حوا کیسے اور کہاں پیدا ہوئی؟ اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جنت عدن میں پیدا ہوئی۔ سوال، شکم مادر میں نطفہ قرار پانے کے کتنے دن بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ٹھہرتا ہے رکنے کے بعد کتنے دنوں میں اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 ماہ کے بعد۔ حدیث شریف میں ہے کہ مادہ پیدائش ماں کے شکم میں 40 روز تک نطفہ ہی رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت پستہ خون کی طرح، پھر اتنی ہی مدت گوشت کے لوتھڑے کی طرح، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ سوال، کیا بچے کی پیدائش مرد عورت دونوں کی منی سے ہوتی ہے؟ جواب جی ہاں، بچے کی تخلیق، بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے، پیدائش میں مرد عورت دونوں کے نطفے کی شمولیت ہوتی ہے، یعنی دونوں کے نطفے ملے ہوتے ہیں۔ سوال، پھر بچہ کبھی باپ اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، ماں کی طرح کبھی باپ کی طرح ہوتا ہے؟ جواب، ماں باپ میں سے جس کی منی غالب ہو، جس کی منی زیادہ غالب آ جاتی ہو، یا جس کی منی رحم میں پہلے پہنچے، بچہ اس کے مشابہ ہوگا، یعنی بچہ اسی کی طرح ہوگا۔ یعنی یہ دونوں باتیں اگر مرد کی منی میں پائی جائیں تو بچہ باپ یا باپ کے خاندان کے مشابہ ہوگا۔ اگر یہ دونوں باتیں عورت کی منی میں پائی جائیں تو بچہ عورت یا عورت کے خاندان کے مشابہ ہوگا۔ سوال، کیا بنی آدم کی تخلیق میں بھی مٹی کی آمیزش ہوتی ہے، یعنی ملاوٹ ہوتی ہے؟ جس طرح آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، کیا اسی طرح آدم علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں، کیا ان کی اولاد میں بھی مٹی کی ملاوٹ ہوتی ہے؟ جواب جی ہاں، نطفہ جب شکم مادر میں قرار پاتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو جو فرشتہ رحم پر موکل ہے، اس کی قبر کی مٹی یعنی جہاں اس کو دفن ہونا ہے
دفن ہونا ہے وہاں سے وہ مٹی لا کر نطفے پر چھڑکتا ہے، پھر اس نطفے اور مٹی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا جن کی ناف میں وہاں کی مٹی نہ ہو جہاں وہ مرے گا۔ سوال، کیا انبیاء کرام کی پیدائش اسی ناپاک نطفے سے ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، انبیاء کرام کی تخلیق جن نطفوں سے ہوئی وہ نطفہ پاک ہے، اور خود انبیاء کرام کے نطفے اور پیشاب بلکہ تمام فضلات پاک ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت مریم کے نطفے سے پیدا ہوئے؟ جواب، جی نہیں، آپ صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حضرت مریم کے گریبان یا بغل میں پھونک مارنے سے پیدا ہوئے۔ سوال، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے نطفے سے نہیں پیدا ہوئے تو پھر انہیں ابن مریم کیوں کہتے ہیں؟ جواب، صرف اس لیے کہتے ہیں ابن مریم کہ ان کے شکم سے پیدا ہوئے اور ان کے ہم شکل تھے، یعنی انہی کی طرح عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ نہ آپ کی تخلیق ان کے نطفے سے ہوئی، نہ ہی شکم مادر میں مہاوری کے خون سے پرورش ہوئی۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکم مادر میں کتنے دن رہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ جواب، 8 ماہ 8 مہینے۔ سوال، وہ کون سے بچے ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ جواب، حکیم بن حزام اور حضرت علی، یہ دونوں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ سوال، حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئی، ان سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جواب، 20 بار حاملہ ہوئی اور ہر بار میں جوڑے بچے پیدا ہو کر 40 بچے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد کتنی تھی؟ اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، بعضوں نے 40,000 بتایا ہے اور بعضوں نے 1 لاکھ سے زائد بتایا اور بعضوں نے کہا ہے 4 لاکھ۔ سوال، وہ کون سے انسان ہیں جو اولاد آدم نہیں، یعنی آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں؟ جواب، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت پر کرنے کے لیے پیدا فرمائے گا، یہ انسان تو ہوں گے مگر اولاد آدم نہیں، جیسے کہ حضرت حوا انسان تو ہیں مگر اولاد آدم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ